آپ کو جادو کی کچھ ایسی نشانیاں بتائیں گے جو اگر ظاہر ہونا شروع ہو جائیں تو سمجھ لیں بہت بڑی تباہی ہونے والی. اور یہ نشانی انڈے کے ذریعے کیسے معلوم ہوگی؟ یہ واقعی آپ کو کنفرم ہو جائے گا کہ یہ جادو ہی ہے، اور پھر اس انڈے کے ذریعے ہم کیسے ختم کر سکتے ہیں. جادو کی چند خطرناک نشانیاں یہ ہیں: جاگنے کے بعد جسم کا درد کرنا، بہت زیادہ تھکاوٹ محسوس کرنا، طبیعت میں چڑچڑاپن اور تنہائی پسند ہو جانا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر شدید غصہ آنا، اور اگر غلطی اپنی بھی ہو تب بھی اقرار نہ کرنا، رشتہ داروں، گھر والوں اور دوست احباب سے بلا وجہ اچانک بڑے بڑے جھگڑے پیدا ہو جانا، بہت زیادہ شکوک پیدا ہونا، ازدواجی معاملات منقطع ہو جانا، ہر وقت یہ محسوس ہونا کہ کوئی دیکھ رہا ہے، کوئی میرے ساتھ ہے، انجانا سا خوف کہ گھر سے نکلا تو مر جاؤں گا، موت کے وسوسے آنا کہ آج مر جاؤں گا، کل مر جاؤں گا، ذہن کا معیوف ہو جانا، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جانا، محسوس کرنا کہ یہ کام کوئی زبردستی کروا رہا ہے یا کہلوا رہا ہے، گھر والوں، بیوی بچوں، والدین، بہن بھائیوں سے نفرت محسوس کرنا، غیر ارادی حرکات کا سرزد ہونا، سر، سینے، کمر کے نچلے حصے یا کندھوں میں دباؤ، بوجھ اور درد محسوس ہونا، جسم کے کسی ایک حصے میں عموماً سر یا معدے میں مستقل درد رہنا اور دوائی سے افاقہ نہ ہونا، متلی ہونا یا قے آنے کا احساس ہونا لیکن نہ آنا، پاؤں کی ایڑیوں اور پنڈلیوں میں درد رہنا، آنکھوں میں تیز چمک کا پیدا ہونا، سانس لینے میں تنگی ہونا، دل کی دھڑکن کا تیز ہونا، سستی کا عادی ہو جانا، بکثرت جمائیاں آنا، بہت زیادہ بھولنا اور بکثرت نیند کا آنا، نماز، قرآن، اذان وغیرہ سے کراہت تنگی محسوس ہونا اور دین کے بارے میں کفریہ خیالات آنا، مسجد جانے سے گھبرانا، دل کا تنگ پڑنا، بیت الخلاء میں دیر تک ٹھہرنا اور گناہ کی جانب شدت سے لپکنا، بلا وجہ رونے کا دل کرنا، گھر میں دل نہ لگنا، بے چین رہنا، ایسا محسوس ہونا کہ کوئی آواز دے رہا ہے. اس کے لیے آپ ایک انڈا لیں، اس کو 7 بار اپنے سر پر گھمائیں، پھر اس انڈے کو توڑ ڈالیں. اگر اس انڈے کا رنگ سرخ ہو یا اس میں خون جیسا دکھ رہا ہے تو صاف ظاہر ہے کہ آپ پر جادو ہے، کیونکہ جس شخص پر جادو ہوتا ہے جنات ہر وقت اس کو تنگ کرتے رہتے ہیں. انڈے سے جنات کو خاص رغبت ہوتی ہے. جیسے ہی انڈے کو قریب کیا جائے تو یہ جادو والے شخص کے خون کے چھینٹے اس انڈے کے اندر ظاہر ہونے لگتے ہیں. اب پیارے دوستو، جب یہ نشانی معلوم ہو جائے تو آپ کو کسی عامل کے پاس جانے کی ضرورت نہیں. آج کل جادو کے نام پر پاکستان اور ہندوستان میں بہت بڑا فراڈ ہو رہا ہے. یہ بیماری اللہ کی جانب سے آئی ہے اور یقین رکھیں اس کو وہی دور کر سکتا ہے. جس نے بیماری لگانی ہے وہی اس کو دور کرے گا. جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تو وہ بھی کسی عامل کے پاس نہیں گئے بلکہ براہ راست اللہ سے ان کی مدد مانگی. اب انڈے کے طریقے سے جادو ختم کرنے کا طریقہ آپ کو بتاتے ہیں. جب آپ یہ عمل کریں تو یاد رکھیں 70 بار آیت الکرسی ضرور پڑھ لیں تاکہ اللہ کی حفاظت میں آ جائیں. اس کے بعد انڈے کو پورے جسم کے گرد 7 مرتبہ اس طرح گھمائیں کہ ہر چکر مکمل ہونے پر ایک بار سورہ فلق اور سورہ ناس بھی مکمل ہو جائے. جیسے ہی 7 بار یہ صورتیں مکمل ہوں تو اس انڈے کو کسی بھی آگ کی چیز سے گھر سے تھوڑا دور جلا دیں. انشاءاللہ جیسے ہی انڈے کو جلائیں گے اسی وقت جادو ختم ہو جائے. اب یہ کتنا آسان سا عمل ہے. یاد رکھیں یہ ہماری بزرگوں کی جانب سے دیا جانے والا بہت طاقتور روحانی عمل ہے. اس کے لیے اجازت لینا انتہائی ضروری ہے. اجازت لینے کے لیے آپ اس ویڈیو کے آخر میں اپنا نام لکھیں. نام لکھتے ہی آپ کو اجازت مل جائے گی. یاد رکھیں اجازت کے بغیر یہ عمل ہرگز مت شروع کر. کہیں ایسا نہ ہو کہ الٹ اثر ہو جائے. نام لکھنے کے بعد کم از کم 10 منٹ کا وقفہ رکھ کر آپ اس کو عمل کو کر سکتے ہیں. پیارے دوستو، اگر کوئی جادوگر یا جادو کرنے والا اعتراف جرم کرے کہ اس نے جادو کے ذریعے کسی شخص کو نقصان پہنچایا ہے تو عدالت اس کے جرم کی نوعیت کے مطابق اسے سزا دے سکتی ہے. یہ سزا ہرجانہ، قید یا شدید جرم کی صورت میں موت بھی ہو سکتی ہے. جیسا کہ حضرت جندب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جادوگر کی سزا تلوار سے گردن مارنا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے مختلف علاقوں میں اپنے بھیجے ہوئے گورنروں کو یہ حکم نامہ لکھا تھا کہ ہر جادوگر مرد اور جادوگر عورت کو قتل کر دو.
ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا پر ان کی باندی نے جادو کیا تھا، لہذا ام المومنین نے بطور سزا اسے قتل کرنے کا حکم دیا تو اسے قتل کر دیا گیا۔ عدالت جادوگر کو سزائے موت اس صورت میں دے سکتی ہے جب یہ ثابت ہو جائے یا وہ اعتراف کر لے کہ اس کے عملیات کے سبب کسی کی جان چلی گئی ہے۔ جادو کرنے اور کروانے والا اگر دنیا میں سزا سے بچ بھی جائے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس جرم کی شدید سزا ہے۔